اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو ثم طلقتموهن پھر تم ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن ان کو چھونے سے پہلے فما لکم علیہن من عدہ تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان کو عدت کراؤ تعتدونہا کہ تم گنتی پوری کرو فمتعوہن پس تم انہیں کچھ نفع کا سامان دے دو وسرحوہن اور ان کو رخصت کر دو سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت نمبر 49 آج ہمارے سبق میں شامل ہے. سبقاً ہم یہ مبارک سورہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ دوستوں کو اس سورت کا عنوان اور موضوع یقیناً یاد ہوگا اور یاد رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ایک بری رسم کا خاتمہ کروایا ہے. 2 رسمیں مشہور تھیں، ان دونوں کا خاتمہ اس سورت میں کروایا. ایک رسم تو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ماں تصور کرتا تھا. یعنی مرد نے جذباتیت کی وجہ سے غصے میں آ کر بیوی سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا وجود. ہاں جی، میں تجھ سے نفع نہیں اٹھاؤں گا، تو میری ماں جیسی ہے. یہ کہہ دیتے تو طلاق واقع ہو جاتی تھی. یہ مسئلہ تو الگ، لیکن ساتھ ساتھ ایک المیہ یہ بھی تھا کہ جس شخص نے بیوی کو ماں کہہ دیا وہ اپنے آپ کو پھر اس عورت کا بیٹا تصور کرتا تھا کہ اس کا مقام میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس کا ادب میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم کا خاتمہ کروایا. فرمایا کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. مائیں تمہاری صرف وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جنہوں نے تمہیں جنا ہے، وہی تمہاری مائیں ہیں. ہاں البتہ اب کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں جیسی کہے گا تو یہ زہار واقع ہوگا. اس کا نام کیا پڑے گا؟ زہار. اور زہار بھی ایسی چیز ہے کہ وقتی طور پہ ان کا میاں بیوی کا رشتہ متاثر ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ میاں بیوی کا رشتہ معطل ہو گیا، ان کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا دوبارہ آپس میں تعلق میں آنے کے لیے. وہ کفارہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کریں یا پھر کیا کریں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں. ان میں سے کوئی سا بھی کفارہ ادا کر دیا جائے گا تو دوبارہ بیوی اور میاں کا رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن بہر صورت ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی. دوسری رسم تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، گود لے لیتا کسی بچے کو، جیسے آج کل ہوتا ہے اللہ نے اپنی اولاد نہ دی تو کسی کا بچہ گود لے لیا، تو لوگ اس بچے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرتے، حقیقی اولاد جیسا اس کے ساتھ تعلق رکھا کرتے تھے. یعنی وہ وراثت میں بھی حصہ دار ہوتا، کوئی پردہ بھی نہیں ہے، سارے معاملات اپنی اولاد جیسے، اور ان کو حقیقی بیٹا بھی کہتے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تمہاری اولادیں وہی ہیں جنہیں تم نے جنا ہے. جیسے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، کسی کی اولاد کو اپنی اولاد کہنے سے وہ حقیقی اولاد نہیں بن جاتی. لہٰذا تم اس معاملے میں احتیاط برتو. وہ غیر ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی جو گھر والی ہوتی تو اس کا منہ بولا باپ اس کو اپنی حقیقی بہو سمجھتا. منہ بولے بیٹے نے اگر طلاق دے دی یا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یہ سسر اس سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتا تھا. بھائی میری حقیقی بہو ہے. قرآن نے اس کی نفی کی کہ جب یہ تیرا حقیقی بیٹا نہیں تو وہ بہو کہاں سے آ گئی؟
جب یہ بیٹا نہیں ہے، شریعت اس کو تمہارا بیٹا نہیں مانتی، تو اس کو بہو کیسے مان لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے کروا دی. حضرت زید نے طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے پیغمبر اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر کے اس رسم کا خاتمہ کرو. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس برے رواج کا خاتمہ کروایا. معلوم ہوا کہ جیسے دیگر گناہوں کا مٹانا ضروری ہے، بدعات کا مٹانا ضروری ہے، شرکیات کفریات کا مٹانا ضروری ہے، ایسے برے رواجات اور غیر شرعی رسموں کا مٹانا بھی کیا ہے بھائی؟ جی، اس لیے کہ شروع میں تو وہ خاندانی روایت کہلاتی ہے، بعد میں آہستہ آہستہ وہ معاشرے کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بالآخر وہ بدعت بن کے سنت کا مقام اختیار کر لیتی ہے، سنت مٹ جاتی ہے اور وہ رسم لوگوں کا دین بن جاتا ہے. اس لیے ایسی رسمیں جو دین کے مقابلے میں کھڑی ہوں ان رسومات کا گرانا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کے نبی کی سنت کا استحکام ہو، آپ علیہ السلام کی سنت مستحکم رہے. اسی طرح ایک نظریاتی اور اعتقادی مسئلہ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا جو ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کئی آیات کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ سجدہ کے اندر بیان فرمایا تھا. سورہ سجدہ کے اندر بھی وہ مسئلہ تفصیل سے بیان ہوا، آگے یہاں بھی فرمایا کہ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پوائنٹ پہ صلح کرنے کے خواہشمند تھے. مشرکین مکہ جن میں سرداران قریش مدینہ میں آئے، منافقین کو اپنا ہم نوا بنایا اور آپ علیہ السلام سے جا کر درخواست کی کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اب کی بار ہماری لڑائیاں نہیں ہوں گی، ہم اتحاد کر لیں. بھئی کس بات پہ اتحاد کرو گے؟ جی اتحاد اس بات پہ ہوگا کہ آپ بھلے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہم آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گے، مگر ہمارے معبودوں کے متعلق صرف اتنا نظریہ آپ قبول کر لیں کہ وہ کر نہیں سکتے. جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ تک ہماری دعائیں پہنچا کر ہمیں اللہ سے مسئلے حل کروا دیتے ہیں. بس اسے کہتے ہیں شفیع غالب. شفیع غالب، وہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں. اتنا عقیدہ مان لیں. تو میرے بھائیو سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پابند فرمایا. میرے پیغمبر آپ کے بعد جو مطالبہ لے کر آئے ہیں، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات مت ماننا، کافروں اور منافقوں کی بات مت ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما. کیا مطلب ہے؟ فرمایا کافر اور منافق آپ کو عقیدے کے اندر گرانے کی کوشش کریں گے، اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ان کی باتوں کو قبول کر کے عقیدے میں ان کی جانب میلان نہیں دکھانا. لا تطع، ان کی بات نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا. ساتھ ہی میرے رب نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، کسی کے اولاد کو اپنی اولاد کہنے سے وہ حقیقی اولاد نہیں بنتی. اور ساتھ تمہارا یہ نظریہ ہے کہ بہادر آدمی کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں. فرمایا کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. جیسے یہ تینوں باتیں ناممکن ہیں، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ اللہ کے ہاں شفیع غالب نہیں بن جاتا. ایک بنیادی خرابی تھی عقیدے کی، اس کی اصلاح فرمائی. پھر ان کے رسم و رواج تھے، ان کا خاتمہ فرمایا. ساتھ غزوہ خندق کا تفصیلی تذکرہ ہے سورت کے اندر. اور شروع میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی، اللہ نے سورہ احزاب کے اندر 19 احکام بیان فرمائے ہیں. کتنے جی؟ یا انہیں ہم بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں 19 بار اللہ نے خطاب فرمایا ہے. 8 خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، یعنی 8 احکام کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے، 9 احکام مومنین کے لیے ہیں، 2 احکام ازواج مطہرات کے لیے ہیں. یہ 19 احکام ہو گئے. تو دوستو اس آیت کریمہ کے اندر مومنین کے لیے 6واں حکم بیان ہو رہا ہے. پہلے کتنے حکم ہو گئے؟ 5، اور اب یہ مومنین کے لیے 6واں حکم ہے. بہت اہم مسئلہ، بہت تفصیلی مسئلہ ہے اور معاشرتی مسئلہ بھی ہے. اس کو سیکھنا بھی ضروری، سمجھنا بھی ضروری، چونکہ دین کی بات ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم ایمان والی یعنی مسلمان خواتین سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو چھونے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو. نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی، باضابطہ میاں بیوی کا تعلق نہیں بنا اور شوہر نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی. فرمایا پہلا مسئلہ تو یہ ہے فما لکم علیہن من عدت، تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم ان عورتوں سے عدت کرواؤ. جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، اسے طلاق ہو گئی، تو اس پر عدت کرنا ضروری ہے ہی نہیں. اس پر عدت، یہ مسئلہ یہاں کیوں بیان فرمایا؟ پیچھے بات چل رہی تھی حضرت زید اور زینب کے نکاح کی. حضرت الوانی رحمہ اللہ نے یہاں ربط بیان فرمایا ہے. پیچھے بات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق کی بات ہے کہ حضرت زینب کو انہوں نے طلاق دے دی اور زوجناکہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا زینب سے. مفسرین نے لکھا ہے، یعنی جو غالب رائے ہے مفسرین کی وہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہی طلاق ہوئی، طلاق کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا اور حضرت زینب نے عدت نہیں گزاری تھی. توجہ فرمانا بھائی. مفسرین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے، مفسرین کی دوسری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ عدت گزاری تھی. دلائل ہیں دونوں طرف، لیکن راجح قول یہی ہے کہ حضرت زینب نے عدت نہیں گزاری تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی یہی رائے ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت
زید کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، رخصت ہو کے ان کے گھر تو آئیں، لیکن حضرت زید کے ساتھ انہوں نے تعلق قائم نہیں کیا. حضرت زید کے ساتھ وہ ایک کمرے میں رہی نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں رہی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید کو دل سے قبول ہی نہیں کیا. مسئلہ خوب سمجھیے. فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر مرد عورت کا نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے بعد، بھلے ہمارے ہاں جیسے یہ رخصتی کا ایک رواج ہے، اصل تو شادی نکاح ہے نا جی، نکاح ہو گیا تو یہی تو شادی ہے، اسلامی شادی تو نکاح ہے. نکاح ہو گیا، یہ میاں بیوی ہیں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. اس سے پہلے نکاح تو موجود ہے، میاں بیوی کا تعلق ان کے لیے حلال اور جائز ہے، کوئی شرعن ممانعت نہیں ہے. مگر رخصت ہو کے بیوی شوہر کے پاس نہیں آئی ہیں اور اس سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو اس عورت پر عدت نہیں ہوگی. لیکن رخصت بھی نہیں ہوئی مگر میاں بیوی کی کہیں علیحدگی میں ملاقات ہو گئی ہے، جیسے آج کل نکاح کر دو اس لیے کہ ایسا نہ ہو منگنی ہو جائے گی، پھر ان کے رابطے ہوں گے، مناسب نہیں ہوگا، چلو جی نکاح کر دو، اگر رابطے ہوں گے بھی صحیح، میل ملن ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. اگلے شرعی مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. پھر آزادی تو دے دی مگر آگے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. کسی مرد عورت نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، مگر وہ لڑکا اس کو گھمانے کے لیے لے گیا کہیں کسی خلوت کی جگہ پہ جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے اتنا وقت آپس میں اکٹھا خلوت میں گزار لیا الگ کسی جگہ پر کہ جہاں پہ اگر یہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر تعلق قائم نہیں کیا. ہمیں بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی، مگر اتنا وقت گزر گیا کہ اگر یہ تعلق قائم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، رکاوٹ نہیں تھی. اب شریعت کہتی ہے یہ باضابطہ میاں بیوی بن چکے ہیں، ان پر رخصتی کا حکم لگ چکا ہے، اس عورت پر رخصتی کا حکم لگ چکا ہے. اب اگر مرد نے اس کو طلاق دے دی تو اس کو عدت اسی طرح گزارنا پڑے گی جیسے شادی شدہ عورت کو گزارنا پڑتی ہے. اس میں کئی سارے مسائل ہیں. ایک مسئلہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ حضرت زید کے ساتھ الگ کسی مقام پر اتنا وقت انہوں نے نہیں گزارا تھا خلوت میں، شروع سے ہی ان کے بیچ میں انبن ہو گئی، پہلے دن سے ہی انبن ہو گئی، اتنا وقت نہیں گزارا تھا. تبھی طلاق کے فوراً بعد اللہ پاک فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا، جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی، زوجنا کہا ہم نے آپ کا ان سے نکاح کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے زوجنا کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا. لیکن پھر اگلا جملہ یاد رکھنا، کچھ مفسرین ایسے ہیں جن کی رائے ہے کہ انہوں نے عدت گزاری تھی. واللہ عالم، میں نے دونوں قول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چونکہ زینب کے نکاح کا مسئلہ تھا، آگے ایمان والوں کو یہ خطاب آ رہا ہے کہ جب تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دو. یہ دیکھا لفظ آیا ہے من، فرمایا من قبل ان تمسوہن، بیوی کو چھونے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو اب عدت ہوگی. اب عدت نہیں ہوگی. اور اگر چھو لیا یعنی اتنا وقت اکٹھا گزار لیا کہ کوئی پابندی وہاں نہیں تھی، بھلے میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ تعلق قائم ہو چکا. ان پر حکم لگے گا شادی شدہ ہونے کا. تمام احکامات اس کے بعد شادی شدہ والے ہو جائیں گے. اور احکامات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مہر کا مسئلہ ہے. یہ کوئی عدت کا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا، اب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، باہر آنا جانا ہو رہا ہے، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، پارکوں میں گھومنا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. اسی سمجھنے میں انبن ہو جاتی ہے. کل، یہ بالکل کل کی بات ہے، اسی طرح طلاق ہوئی ہے. ایک مہینہ پہلے نکاح ہوا، ایک ہفتہ شادی کو باقی تھا، گھومنے کے لیے گئے، ایک پارک میں بیٹھے بیٹھے انبن ہوئی اور پارک میں بیٹھے بیٹھے میاں جی نے 3 طلاقیں دے دی. ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں. شریف النفس والدین ایسے نہیں ہوتے کہ اس طریقے سے بیٹیوں کو آزادی دیں. شریف والدین ایسی بات گوارا بھی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم مشرقی ثقافت کے لوگ ہیں، ہم پہ مغربیت سوار نہیں ہے، ہم مشرقی ثقافت کے لوگ ہیں. شرم و حیا ہے معاشرے میں. ابھی بڑوں کا ہاتھ سر پہ ہونا چاہیے، رشتے کے معاملے میں بھی، نکاح کے معاملے میں بھی، رخصتی کے معاملے میں بھی، آزادی کے معاملے میں بھی. والدین کی چھاؤں میں بیٹیاں اور بیٹے پروان چڑھیں. پھر ان رشتوں میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہوتی. کیا ہوا؟ آپس میں میل ملن ہوا، الگ سے کہیں وقت گزار لیا اور طلاق ہو گئی. پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ طلاق دے دی تو اس عورت پر 3 ماہواریاں عدت گزارنا لازم ہوگی. 3 قروء، 3 ماہواریاں، 3 پیریڈز اس کی عدت ہوگی، مکمل 3 پیریڈز عدت گزارے گی. اور عدت کی پابندیاں وہی جو 3 پابندیاں ہیں. آپ دوست جانتے ہیں کہ عدت کی پابندیوں میں پہلی پابندی کیا ہے؟ بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اب کالی یونیورسٹی جانا بند کیونکہ عدت میں ہے. نمبر 2، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی ہے، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی، جیولری نہیں پہن سکتی، ایسے سرما کاجل نہیں لگا سکتی. حتیٰ کہ عدت میں جو پابندی ہے، زیب و زینت کسی قسم کی بھی حلال نہیں ہے. باریک کنگھی سے اپنے بال بھی نہیں سنوار سکتی ہیں، باریک کنگھی سے، کیونکہ باریک کنگھی میں زیب و زینت ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی زیب و زینت کی چیز، مہندی لگانا، تو یہ پابندیاں. نمبر 3، آگے نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ عدت شروع ہو چکی اس خاتون کی اور یہ 3 پابندیوں میں آ چکی ہے. نمبر 2، اگر کچھ وقت علیحدگی میں گزر چکا تھا اور طلاق ہو گئی
تو اس میں مہر کا مسئلہ بدل جائے گا. مہر کا مسئلہ کیا ہے دوستو؟ مہر ہے 4 قسم کا. خواتین کی 4 حالتیں ہیں. باقاعدہ بیوی بنایا ہے, مہر مقرر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کے ذمہ مہر مثل واجب ہو چکا. مہر مثل کیا ہے؟ اس لڑکی کے گھر میں اس کی بہنیں کزنیں وغیرہ قریب وقت میں کسی کی شادی ہوئی ہے, جتنا مہر اس کا ہوگا اتنا مہر اس کا بھی اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہو چکا ہے. جو ہی خلوت ہوئی, چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی, پورا مہر کیا ہے اس پر واجب ہو چکا. نمبر 2, یا تو نکاح کے وقت مہر رکھا گیا تھا یا نہیں رکھا گیا تھا. اگر رکھا گیا تھا مہر تو جتنا مہر مقرر ہوا اتنا مہر واجب ہو چکا. اگر نہیں رکھا گیا تھا تو پھر مہر مثل ہوگا. ہم نے تو مہر فاطمی صرف یاد کر رکھا نا کہ مہر فاطمی ہوتا ہے. مہر فاطمی اس وقت 10 لاکھ سے اوپر کی کہانی ہے. پاکستانی کرنسی کے مطابق 10 لاکھ سے اوپر کی بات ہے مہر فاطمی. مہر مثل وہ ہوتا ہے جو گھر کی دیگر لڑکیوں کے مہر مقرر ہو چکے ہوں لڑکی کے خاندان میں, یہ مہر مثل ہوتا ہے. یہ بھی ہے. تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھ کر مہر مقرر کیا جائے, کیونکہ مہر دینا واجب ہے. دوستو مسئلہ خوب سمجھیے. جامع الصغیر کے اندر بھی روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے مہر مقرر کیا اور رخصتی اس کی ہو گئی اور اس کے بعد سستی کرتا رہا, مہر ادا نہیں کیا, زندگی گزر گئی, موت واقع ہو گئی, اتنی سخت پکڑ ہے اس گناہ پر. فرمایا جس نے سستی کی وجہ سے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا, دن قیامت کے اس کو اللہ بدکاروں کی صف میں کھڑا کر کے اس کا حساب لیں گے. اس لیے چونکہ یہاں اس حدیث میں تعزیر موجود ہے تو ہمارے فقہا نے اس حدیث کو مد نظر رکھ کر مہر کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ مہر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے. مہر مقرر اگر ہو چکا تھا, اب یہ اگلا مسئلہ سمجھیے. مہر مقرر ہو چکا تھا, مثال کے طور پر مہر کیا رکھا گیا؟ 1 لاکھ روپے مہر ہوگا. باہر کہیں آپس میں لڑکی لڑکا ملے, شادی باقاعدہ نہیں, بس رخصتی کا حکم لگ گیا ان پر, اب طلاق ہو گئی ہے. اب شریعت کہتی ہے پورے کا پورا مہر ادا کرنا واجب ہے. 1 لاکھ مہر تھا تو 1 لاکھ مہر دینا ہوگا. لیکن اگر ملے نہیں ہیں, لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے, لڑکا اپنے گھر میں ہے, نکاح ہوا, کچھ دنوں بعد بس انبن ہوئی, فیصلہ ہوا طلاق دے دی جائے, طلاق ہو گئی, تو اب اس لڑکے پر آدھا مہر واجب ہے. کتنا؟ رخصتی سے پہلے, اس سے ملاقات سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو کتنا مہر واجب ہے؟ آدھا مہر واجب ہے. لیکن مہر مقرر ہی نہیں تھا. بعض علاقے ہوتے ہیں نا کہ ان میں ٹھیک ہے جی بس لکھ دو جی جو جی چاہے, بس مہر کا لفظ ہی لکھ دو, بعد میں کر لیں گے, جہاں پہ راضی ہو گئے, جتنا توفیق ہوئی دے دیں, مہر ہی لکھ دیں, اور مقرر نہیں ہوا تھا, پھر بھی نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس پر مہر مثل واجب ہوگا پھر بھی. اچھا, مہر اگر لکھا نہیں گیا تھا اور طلاق دے دی اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے, تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے ذمہ مہر لازم نہیں ہوگا. مہر مقرر نہیں تھا, پہلا مسئلہ یاد رکھنا, مہر مقرر تھا اور رخصتی ہو چکی تو جتنا مقرر ہے اتنا دینا لازم. مہر مقرر تھا, رخصتی نہیں ہوئی, پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دینا واجب. مہر مقرر نہیں تھا, رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی, مہر نہیں ہے, قرآن کہتا ہے فمتعوہن, ان کو 1 سوٹ کپڑوں کا دے دو. بیوی کو کتنا دے دو؟ 1 سوٹ. متعوہن, نفع دے دو, فائدہ دے دو اس کو. فائدہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ عام تن ڈھانکنے کے کپڑے 1 سوٹ دے کر اس کو رخصت کر دو. وسرحوہن سراحا جمیلا, اور احسن طریقے سے رخصت کر دو. اس میں ایک لفظ بڑا عجیب ہے, سرحوہن سراحا جمیلا, طلاق کے بعد احسن طریقے سے رخصت کرو, یعنی ایک دوسرے پہ خامخواہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے میاں بیوی الزام تراشیاں نہ کریں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب تک نباہ نہیں ہوا, علیحدگی ہو گئی, تو پھر توپوں کے دہانے کھل جاتے ہیں, بے جا الزامات. دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اگر آج نباہ نہیں ہوا, انبن ہو گئی, جدائی ہو گئی ہے, لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, تم آپس میں گزرے اچھے لمحات کو مت بھولو. لا تنسبوا الفضل فضل بینکم, تمہارے درمیان جو فضل اور خیر کے اوقات گزرے ہیں, جو پیار محبت کے اوقات گزرے ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنے ہو, جن اوقات میں فرمایا ایک دوسرے کے لیے ان عمدہ اوقات کو مت بھولو. یعنی صرف ایسا نہیں ہے ایک دوسرے کی غلطیاں یاد رکھو اور اچھائیاں بھول جاؤ, نہیں, اچھائیاں یاد رکھو, غلطیاں بھول جاؤ. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سرحوہن سراحا جمیلا, احسن طریقے سے رخصت کرنا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اب بیوی کے عیب بیان نہیں کرنا. لا, اگر شوہر پہ کوئی الزام آ رہا ہے اس جانب سے اور وہ بے جا الزام ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو شوہر کو اپنے دفاع میں پھر حقیقت بتانا یہ ضروری ہے, اپنا دامن بچانے کے لیے, کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے خامخواہ, میرا یہ قصور بھی نہیں, تو پھر کیا ہے, اپنی صفائی میں اگر مرد کچھ کہہ دے تو اس میں جرم نہیں ہے, اپنی صفائی میں بولنا یہ ضروری ہے. سرحوہن سراحا جمیلا, طلاق دے دی کسی عورت کو تو اس کے معاملے میں گونگے بہرے بن جاؤ, گونگے بہرے بن جاؤ, اس لیے کہ اب تمہاری بیوی وہ رہی نہیں کہ تم اس کے متعلق کچھ بولو یا کوئی سنو, وہ غیر عورت, اس کے بارے بولنے یا کہنے کا تمہیں حق نہیں. اور اگر اس کے اندر عیب ہی موجود نہیں تھا اور کچھ کہو گے تو یہ بہتان بنے گا, اور وہ بہتان اللہ کے ہاں بہت برا ہے. اور اگر کچھ عیب تھا اس کے چلے جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو گے تو غیبت بنے گی اور آپ کے سارے اعمال اس کے کھاتے میں جائیں گے. نمبر 4, سب سے بڑی سزا عورت کو طلاق ہوتی ہے جو مل جاتی ہے. جس عورت کے اندر بد چلنی ہو, بد زبانی ہو, اپنے کسی
فحش قصور کی وجہ سے عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ بولو بھائی، طلاق. اس لیے کہ طلاق بدنامی ایک طرف، عیب دوسری طرف. عورت کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو طلاق سے جو نکاح یعنی اس سے پہلے تھی، طلاق کے بعد وہ ویلیو نہیں رہتی اس کی. معاشرے کے اندر طلاق یافتہ ہے جی، ہاں کوئی تو بات ہوگی، اچھا آگے کہیں شادی ہو جاتی ہے اس کی، اس گھر میں جاتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی قصور اس سے واقع ہوتا ہے، اس کو فوراً تانا پیچھے کا ملے گا، اگر تو اتنا اچھی ہوتی تجھے وہاں سے طلاق کیوں ہوئی ہوتی؟ تو یہ عورت کے لیے بڑی سزا ہے. لہذا اس کو جو سزا اللہ نے دینا تھی، جو ملنا تھی، اس کو سزا مل چکی. اب اس کے معاملے میں گونگے بہرے بن جاؤ، چھوڑ دو اس کے تذکرہ. آگے دیکھو اپنی زندگی سوال. پھر واپس آئیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اے ایمان والو، جب تم مسلمان خواتین سے نکاح کرو پھر رخصتی سے پہلے تم طلاق دے دو، ان کو چھوا نہیں ہے تو تمہارے اوپر یہ پھر جائز نہیں ہے کہ تم ان پہ عدت کی پابندیاں لگاؤ کہ تمہیں عدت بھی کرنا ہوگی. رخصتی سے پہلے، رخصتی کا معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ مرد کے ساتھ اتنا وقت اس نے نہیں گزارا جتنے ان کو موقع مل جاتا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا. اس سے پہلے طلاق ملی تو پھر اس پر کیا ہے؟ عدت بھی نہیں ہے. اور اس سے پہلے طلاق اگر مل گئی تو شوہر کے ذمہ آدھا مہر ہوگا، پورا مہر نہیں ہوگا. اور اگر مہر بھی مقرر نہیں تھا، ہاں ایک اور مسئلہ بیچ میں آ گیا، یہ بھی سمجھتے جائیے. یہ تو طلاق کا مسئلہ ہے، ضمنی طور پر یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں. ایک مرد و عورت کا نکاح ہوا، رخصتی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور شوہر کا انتقال ہو گیا. جس مرد سے اس کا نکاح ہوا تھا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اب اس عورت کے لیے کیا مسئلہ ہے عدت کا؟ نکاح وہ عدت کرے گی نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی. کیا کرے گی؟ بالکل کرے گی. مسئلہ خوب سمجھیے. رخصتی سے پہلے طلاق کا حکم اور ہے اور شوہر کے انتقال کا حکم اور ہے. مرد کا انتقال ہو گیا، صرف نکاح کر کے آئے اور انتقال ہو گیا، یہ عورت اس کی بیوی بن چکی ہے. اب اس کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے 4 مہینے 10 دن تک اس لڑکی پہ عدت کرنا فرض ہے. طلاق کا مسئلہ الگ ہے، انتقال کا مسئلہ خوب سمجھیے. ہمارے ہاں معاشرے میں چونکہ احکام کا علم نہیں ہوتا ہے، بہت ساری خواتین وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے فوت ہو گیا، اور ساتھ میں مسئلہ یہ ہے جب اس کی عدت ہے، جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، جب عدت گزار رہی ہے تو فوری نکاح کر سکتی ہے؟ آگے فوری نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے جس بھی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے والا لڑکا اگر فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی. عدت کی تینوں پابندیاں اس پر لازم ہوں گی. وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور 4 مہینے 10 دن تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے. یہ کس کا مسئلہ ہے؟ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر اس کا فوت. مسئلہ میرے خیال سے سمجھ نہیں آیا، تشویش میں مبتلا ہو گیا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اب سمجھ لیں بھائی. رخصتی اگر ہو گئی ہے پھر تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. رخصتی ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، اس پر کیا سوال ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں. 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس کی. مسئلہ یہ ہے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، بھلے دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے، نکاح ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، تو اس لڑکی پر کتنی عدت ہے؟ اس پر عدت کرنا فرض ہے. اس لیے قرآن و حدیث کے مزاج سے یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے. فقہا نے یہی مسئلہ لکھا، محدثین نے یہی لکھا، مفسرین نے یہی لکھا آیات کے تحت کہ اس پر عدت کرنا فرض ہے. چلیے جی، فمتعوہن، جس عورت سے تمہارا نکاح تو ہو گیا تھا، مہر مقرر نہیں ہوا، لیکن رشتہ سمجھ میں نہیں آیا، تم نے طلاق دے دی. مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اگر مقرر ہے تو آدھا مہر دینا ہے، نہیں مقرر تو کپڑوں کا ایک جوڑا دینا ہے، ایک جوڑا کپڑوں کا، یا کیا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ پیسے دے دیں. متعوہن، اس کو کچھ نفع دے دیں. وسرحوہن سراحا جمیلا، اور احسن طریقے سے رخصت کر دیں. لوگوں کو یہ نہ بتاتے پھریں کہ اس کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ ایسی ویسی تھی، ہم نے اس لیے طلاق دے دی ہے. بس اگر کوئی پوچھے تو یہی ہے بھائی وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی اس لیے ہمارا رشتہ نہیں چل سکا، بات ختم. ہمارے نصیب میں نہیں تھی اس لیے ہمارا رشتہ نہیں چل سکا. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 6واں حکم بیان فرمایا ہے جو کہ عدت کے متعلق ہے. اچھا، عدت کے متعلق آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور صورتوں میں بڑی تفصیل سے مسائل موجود ہیں. ایک خاتون کو طلاق ہوتی ہے، وہ شادی شدہ ہیں، تو اس کے لیے نارمل مسئلہ یہ ہے کہ 3 پیریڈز اس کی عدت ہوگی. اور طلاق دینے والے کو چاہیے کہ اگر نبھا نہیں ہو سکتا، چاروں نہ چار طلاق پہ نوبت آ جاتی ہے، تو عورت کی پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے دنوں میں طلاق نہ دی جائے. اس لیے کہ طہر ہے، پاکی کے دن ہیں، چند دن بعد اس کے ایام آ گئے، تو وہ اگر 7 ایام مثلا چلے تو 1 ماہواری ہو گئی، پھر آگے 7 ایام، پھر 7 ایام، تو یہ 3 مرتبہ جب ماہواریاں مکمل ہو جائیں گی تو اب اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی، اس کی کاؤنٹنگ درست ہو جائے گی. لیکن ایک ایسا بندہ ہے اس نے ماہواری کے درمیان کے دنوں میں بیوی کو طلاق دے دی، اب یہ کیا کرے؟ اب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ یہ 3 ماہواریاں مکمل عدت کرے. قرآن کہتا ہے ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں مکمل. یہ جتنے دن گزر چکے، اب جو ماہواری یہ ڈسٹرب ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد 3 نئی ماہواریاں کاؤنٹ کی جائیں گی اور پھر وہ جا کے اس کی عدت مکمل ہوگی. اس کے دن بڑھ جائیں گے. اس بیچاری کو خامخواہ تکلیف میں مبتلا کیا اس مرد نے، یعنی پیریڈز میں طلاق دے کر. شریعت کا حکم کیا تھا کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے.
اول تو نبھا کی کوشش کی جائے، اگر نبھا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی دوسری صورت شرعی اعتبار سے یہ ہے. اور شرعاً طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک پاکی کے مہینے میں یعنی طہر میں ایک طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد انتظار میں چھوڑ دیا جائے اس کو. ممکن ہے عورت کا دماغ ٹھکانے آ جائے اور نبھا کرنے لگے، مرد کا دماغ بھی ٹھکانے آ جائے اور سمجھ جائیں کہ بچوں کا مسئلہ ہے، بچے نہیں تو گھر کا مسئلہ ہے، بھائی کیسے نظام چلے گا. اب کیا ہے کہ یہ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں اور نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک طلاق دی ہے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، تو یہ کیا کر سکتے ہیں یعنی 3 پیریڈز کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں اور نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن رجوع نہیں کیا، آگے چلے، پھر اگلی پاکی میں جا کر دوسری طلاق دے دی، ابھی بھی نکاح نہیں ٹوٹا، یہ دونوں طلاق رجعی ہو گئی ہیں، ابھی بھی نکاح نہیں ٹوٹا، نکاح ان کا باقی ہے. دوسری طلاق کے بعد پھر عدت کے اندر اندر اگر یہ رجوع کرنا چاہیں تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، ان کا نکاح ابھی بھی باقی ہے. لیکن اگر عدت گزر گئی تو خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، چاہے پہلی طلاق کی عدت گزر جائے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، دوسری کی عدت گزر جائے تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا. پھر بھی اگر نباہ نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی 2 مہینوں کے اندر بھی اگر دماغ ٹھکانے نہیں آیا، معلوم ہوا نباہ نہیں ہوگا، پھر آگے جا کے پاکی کے پھر ایک آخری مہینے میں ایک طلاق دے، اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور اب یہ نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. اگر 3 طلاقیں نہ بھی دے تو یہ بہترین آپشن ہے کہ تم ایک طلاق دے کر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو تا وقت کہ اس کی عدت گزر جائے، نکاح ٹوٹ گیا. نکاح مگر میں کے گھر بیٹھی ہے، سال گزر گیا مگر ایک طلاق دی تھی اور عدت گزر گئی، نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اب بہترین آپشن کیا موجود ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ میں کے گھر بیٹھے بیٹھے چند مہینوں بعد ہوش ٹھکانے تو آ ہی جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں جی کوئی صورت نکالو، لوٹنا چاہتے ہیں. شریعت کہتی ہے تمہارے پاس بہترین صورت ہے، دوبارہ نکاح کر لو. کسی حلالے ولالے کی ضرورت ہے، یہ آج ہمارے ہاں جو مروج حلالے مشہور ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک طلاق کی عدت گزر گئی، اس طرح 2 طلاقوں کی بھی عدت گزر گئی، نکاح ٹوٹ گیا، تیسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح ٹوٹ گیا تو تیسری طلاق واقعی نہیں ہوگی. بھئی آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں جو آپ کی بیوی نہیں ہے. مسئلہ خوب سمجھیے، 2 طلاقیں دیں اور 3 پیریڈز گزر گئے، نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اب ان کا آپس میں کوئی ریلیشن بچا؟ ختم، رشتہ ختم. اب تیسری طلاق دینے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، نکاح ختم ہو گیا. فائدہ یہ ہوا بعد میں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس نکاح کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوگا، ان کو زندگی بھر صرف ایک طلاق کا حق حاصل رہے گا. ان کے پاس آپشن صرف ایک موجود رہے گا کیونکہ 2 آپشن استعمال کر چکے ہیں. اس لیے اب ان کو سنبھل کے زندگی گزارنا ہوگی. اگر آخری آپشن استعمال کیا تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے. کیا ہو گیا؟ پھر کہانی ختم. یہ تو اس خاتون کا مسئلہ ہے کہ جس کے پیریڈز نارمل، مگر بہت زیادہ طبیعتیں ڈسٹرب ہیں خواتین کی، مزاج، بیماریاں، اس کی وجہ سے ایک خاتون ہے اس کے پیریڈز آتے ہی نہیں ہیں کئی مہینے. اچھی، اب وہ عدت کیسے کاؤنٹ کی جائے گی؟ تو یہاں شریعت کہتی ہے گن کر 90 دن عدت مکمل کرو. اس کو شوہر نے طلاق دے دی تو 3 مہینے یعنی گنتی کے 90 دن اس کی کیا ہوگی؟ عدت. نمبر 3، ایک ایسی خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو شوہر نے طلاق دے دی تو پیٹ میں بچہ ہو تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. مسئلہ سمجھیے، لوگوں کے ہاں یہ غلط مشہور ہے کہ جی پیٹ میں بچہ تھا لہذا طلاق نہیں ہوئی ہے. طلاق فوراً ہو جائے گی، نارمل عورت کی طرح طلاق ہو جائے گی. عدت کا مسئلہ الگ ہوگا. پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت پہ جا کے مکمل ہوگی. اگر طلاق کے 1 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، عدت مکمل ہو گئی. اگر طلاق کے 9 مہینے بعد جا کے بچہ پیدا ہوا تو 9 مہینے تک عدت چلتی رہے گی. حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل پیدا کر دیں، تب جا کے ان کی عدت مکمل ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ یہ مسائل بہت ضروری ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت کے مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل ہیں. ان کو سیکھنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے. دین یہی کہتے ہیں موٹا موٹا دین سیکھنا. موٹا موٹا دین کیا ہے؟ فرائض، واجبات، یہ موٹا موٹا دین ہے. یہ موٹا موٹا دین سیکھنا ہم سب پہ لازم ہے. یہاں میرے رب نے 6ٹھا خطاب فرمائی ایمان والوں سے کہ اگر تم رخصتی سے پہلے بیوی کو طلاق دے دو تو اس پر عدت نہیں ہے. ایسے اگر مہر مقرر ہے تو آدھا مہر ہے، مقرر نہیں تو فمتعوہن، کپڑوں کا ایک سوٹ دے کر اس کو آسان طریقے سے رخصت کرو اور اس کے بعد دشمنی نہ رکھو. سرحوہن سراحا جمیلا، اب اس گھر سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.